الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات خود بھی جانیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اسلام کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کریں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی تخلیق کے بارے میں، آپ کے یوم پیدائش کے بارے میں، آپ کی زندگی اور آپ کی وفات کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری نصرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت سننے سنانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام دنوں میں جو فضیلت یوم جمعہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کسی دن کو عطا نہیں فرمائی۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا گیا۔ پھر جمعہ کے دن ہی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور جمعہ کا دن ہی تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن ہوگا کہ قیامت برپا کی جائے گی، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ ایک روایت میں ہے 70 سال رہے، ایک روایت میں ہے کہ 100 سال رہے، اور ایک روایت میں حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں فرمایا کہ 130 سال حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمانا چاہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسرائیل پورے روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوری روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں لے گئے، پانی اور مٹی کو ملایا گیا، گارے کی شکل دی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا گیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا 40 سال تک من طین لازب، چکنی مٹی ہی رہے۔ پھر 40 سال کے بعد اگلے 40 سال تک خشک ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی آپ کا جسد، آپ کا جو جسم تھا وہ ایسے بن گیا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے یا ہاتھ سے بجانے سے وہ اس میں سے بہت زیادہ آواز آیا کرتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر 120 سال مکہ مکرمہ کی وادی میں رکھا رہا۔ وہ فرشتے جو زمین سے آسمانوں کی طرف آتے اور جاتے تھے، وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ 120 سال کے بعد
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اور اپنی روح پھونکی، اور اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، اے فرشتوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے سجدے میں گر جانا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بنیادی معلومات تھیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، کتنی تکبیریں کہیں گئی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہوا تو حق المہر کیا تھا، اور کتنے سال تک حضرت آدم علیہ السلام زمین میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور آہوزاری کرتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔